بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں ایسے ایک غریب آدمی کے بارے میں جس سے بادشاہ بھی قرضہ لیا کرتا تھا، یہاں تک کہ بعد میں اسی کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ ہوا یوں کہ ایک بہت ہی غریب آدمی تھا، لیکن وہ بہت ہی شریر اور افلاطون قسم کا بندہ تھا، جو ہر کسی سے شرارت اور بدمعاشی کیا کرتا تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ ہر روز آئے روز گھر والوں کو اس کی بدمعاشی کی اطلاعات ملتی اور لوگ تنگ کرتے کہ اپنے بچے کو سمجھاؤ۔ لوگ بھی اس کو مارتے تھے۔ تو ایک دن والد نے غصے میں آ کر اس کو نکال دیا۔ اس کو کہا کہ نکل جاؤ، تم نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، ادھر مفت کی روٹی کھاتے ہو اور ہمیں بھی تنگ کر رکھا ہے، اور قسم کھا لی کہ آئندہ میں آپ کو پوری زندگی گھر نہیں آنے دوں گا۔ اسی طرح جب وہ کسی بھی دکان کے پاس جاتا کام کرنے کے لیے، اس کو کہتا تو وہ اس کو نکال دیتے، کیونکہ اس کو کوئی ہنر آتا نہیں تھا۔ کسی دکان والے نے اس کو اپنے پاس مزدوری کے لیے نہیں رکھا، یہاں تک کہ 2-3 دن اس کو فاقے لگے تو اس کی آنکھوں کے سامنے موت کھڑی ہو گئی۔ اس نے سوچا اس ذلت کی موت سے بہتر ہے کہ اچانک کی موت ہو جائے۔ تو وہ اپنے قریب ہی پہاڑوں میں چلا گیا، اور اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ ادھر کوئی سانپ مل جائے گا، وہ مجھے ڈنگ مارے گا اور میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اور قریب پہاڑ تھے، ادھر ایک غار کے اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا ایک بہت بڑا اژدہا ہے، جو اس طرح بہت ہی اونچی سطح کے ساتھ وہ کھڑا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ سانپ مجھے مار جائے گا یا نگل جائے گا تو میں آسانی سے مر جاؤں گا، اور میں اس ذلت کی زندگی سے سکون پا جاؤں گا۔ چنانچہ وہ اس سانپ کے سامنے سر جھکا کر بیٹھ گیا کہ ابھی سانپ مجھے مارے گا۔ کافی دیر تک وہ بیٹھا رہا، لیکن سانپ ہلا تک نہیں۔ اس نے سوچا کہ چلو میں اس کو ہاتھ لگا کے دیکھتا ہوں، شاید یہ اصلی بھی ہے یا نہیں۔ جب اس کو ہاتھ لگایا تو وہ ایک پتھر کا سانپ تھا، اور کافی موٹا اور بہت ہی مضبوط تھا۔ تو اس نے اس کے ارد گرد چکر لگایا، کیونکہ نیچے سے وہ گول تھا، تو اسے اس کے پیچھے کی جانب سے سیڑھیاں اوپر کو چڑھتی ہوئی نظر آئیں۔ تو وہ ان سیڑھیوں کے اوپر چڑھنے لگا۔ چڑھتے چڑھتے وہ سیڑھیاں اس کی آنکھوں پہ جا کر ختم ہو گئیں، اور اس کی آنکھیں بہت ہی سرخ اور چمکدار تھیں۔ جب اس نے دیکھا، وہ تو بہت ہی قیمتی پتھر، ہیرے جواہرات تھے۔ تو اس نے ایک پتھر لیا، اس سے ان آنکھوں کو پھوڑا، اور ان ہیروں کو توڑنے کے بعد اس نے آگے دیکھا تو نیچے کی طرف سانپ کے اندر وہ سیڑھیاں اتر رہی تھیں۔ وہ اندر گیا تو اندر بہت زیادہ کمرے تھے، کمروں کے اندر صندوق پڑے ہوئے تھے، اور صندوقوں کے اندر کسی کے اندر سونے کی اینٹیں ہیں، کسی کے اندر چاندی کی، اور کسی کے اندر ہیرے جواہرات، سکے، اشرفیاں، دینار، درہم پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا میری تو قسمت جاگ گئی۔ اس کے پاس ایک کپڑا تھا، اس نے ہر صندوق سے کوئی نہ کوئی چیز لی اور اس کپڑے میں باندھ لی، اور سیدھا اپنے باپ کے پاس گیا اور اس کو منایا۔ اس کو کہا کہ مجھے ایک بہت بڑا خزانہ ملا ہے، وہ خزانہ ہم لے آتے ہیں، پھر پوری زندگی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ باپ نے کمہار کو کرائے پر لیا، جس کے بہت زیادہ گدھے تھے، وہ گدھوں کو لے کے آئے، اور گدھوں کے اوپر انہوں نے وہ صندوق لاد کر اپنے گھر کی طرف روانہ کیا۔ پھر وہ اپنے زمانے کا بہت زیادہ امیر بن گیا۔ اس نے اپنے لیے محلات تیار کروائے، یہاں تک کہ وقت کا بادشاہ بھی اس سے قرضہ لینے لگا۔ اتنا زیادہ قرضہ لیا کہ ابھی بادشاہ اس کو ادا نہیں کر سکتا تھا، تو مجبوراً بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ تھوڑے سے عرصے کے بعد بادشاہ کا انتقال ہو گیا، تو وزراء نے اور امیر لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ اسی کو ہی بادشاہ بنا دیا جائے۔
تو پھر اس آدمی کو ہی بادشاہ بنا دیا گیا۔ دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو 3 دن تک بھوکا تھا، جس کو کھانے کے لیے نہیں مل رہا تھا، ابھی وہ وقت کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ گدھا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدھا کر دے۔